نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے، تنہا محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذہن سے تنہائی کا احساس ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یعنی اللہ کی پہچان بھی ہے اور برکات کا ذریعہ بھی ہے۔ جب خوف محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو خوف ختم ہو جاتا ہے، دل کو قرار اور تسکین مل جاتی ہے۔ اگر تکلیف کے وقت بسم اللہ کہا جائے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 لقمے میں سارا کھانا سمیٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم میں سے جو شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اگر بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے قبل اگر آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے تو برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ و علی برکات اللہ، بسم اللہ و علی برکات اللہ، جس کا معنی ہے اللہ عز و جل کے نام سے کھاتا ہوں اور اللہ عز و جل کی برکت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھی عورت کا بیٹا پردیس گیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں ہر ماہ پیسے بھیجوں گا۔ جانے کے بعد ہر ماہ وہ منی آرڈر بھیجتا رہا جو کہ چیک کی صورت میں تھا۔ بوڑھی عورت پڑھی لکھی نہ تھی، وہ چیک کیش کرانا نہ جانتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہوئی، دوائی اور علاج کے لیے پیسے نہ تھے۔ وہ جانتی نہ تھی کہ اگر چیک کیش کرائے گی تو پیسے مل جائیں گے اور بیماری کی حالت میں ہی چل بسی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی حالت زار ہے کہ قرآن پاک کا نزول 1400 برس قبل ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی آ چکی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بحوالہ بنی اسرائیل 9 تا 10 آیت۔ اور ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 27 اور 28۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بحوالہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 10۔ بسم اللہ شریف کی برکت۔ سشما ایک ہندو لڑکی تھی، اس کے والدین بھی بتوں کو پوجتے تھے اور اسے بھی ایسا ہی کرنا اچھا لگتا تھا۔
وہ بتوں سے باتیں کرتی اور اپنی منتیں مانگا کرتی تھی۔ سشما جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں مسلمان اور ہندو بچیاں اکٹھی پڑھتی تھیں۔ ایک مسلمان بچی جس کا نام سعدیہ تھا روزانہ اپنا سبق یاد کر کے آتی اور ٹیچر کو سبق سناتی تھی۔ ٹیچر اس سے بہت خوش تھی، اس لیے اسے کلاس کا مانیٹر بنا دیا۔ سعدیہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں کلاس میں ڈسپلن کا خیال رکھتی اور تمام بچیوں سے سبق سنتی تھی۔ سشما پڑھائی میں بہت کمزور تھی۔ ایک دن جب سعدیہ نے اس کی باری آنے پر اسے سبق سنا تو نہ سنا پائی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے سبق یاد نہیں، میں گھر جا کر زیادہ وقت بتوں کی پوجا پاٹ میں گزارتی ہوں اور رات کو ماں کا رسوئی گھر میں مدد کر کے سو جاتی ہوں۔ مگر مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ سعدیہ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم چھٹی والے دن میرے گھر آیا کرو، میں پڑھائی میں تمہاری مدد کروں گی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئی اور سعدیہ کے گھر اپنی ماتا کے ساتھ آئی۔ سعدیہ نے اسے خصوصی توجہ دی اور 3 گھنٹے تک مسلسل پڑھایا۔ کچھ ہی دیر بعد سعدیہ کا بڑا بھائی آیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی میرے پاس کسی کی امانت ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ سعدیہ نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ سشما یہ دیکھ رہی تھی مگر اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ اس نے سعدیہ سے یہ پوچھا کہ تم نے بسم اللہ کیوں پڑھا؟ جب تم نے انگوٹھی لی تو بسم اللہ شریف کیوں پڑھی؟ سعدیہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے خدا کا نام لیتے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ چیز کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ سشما بہت متاثر ہوئی مگر وہ چونکہ بسم اللہ شریف کی برکت نہ جانتی تھی اس لیے اس نے انگوٹھی چرا لی اور دریا میں پھینک دی کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آیا کیا بسم اللہ شریف کی برکت اسے بچاتی ہے یا نہیں۔ گھر جا کر اس نے سبق کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا پتا ایک مچھلی لے کر آیا اور کہا کہ سشما اس کو پکاؤ۔ سشما نے جب مچھلی کے ٹکڑے کیے اور حصے کیے تو اس میں سے وہی سونے کی انگوٹھی نکلی جو اس نے حسد میں چرا کر دریا میں پھینک دی تھی۔ وہ بسم اللہ شریف کی برکت پر حیران اور ششدر رہ گئی۔ اس نے سعدیہ کو انگوٹھی لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سعدیہ کے گھر جا کر معافی مانگنے لگی کہ واقعی تم سچی تھیں، میں جھوٹی تھی، میری نیت میں کھوٹ تھا۔ سعدیہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔